बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज स्टॉक मार्केट 1200 पॉइंट नीचे थी और हमने भी ज़ाहिर है कि उसके अंदर को थोड़ा-सा लगाया हुआ है। तो इस नेगेटिव और कल भी शायद नहीं, कल थोड़ा-सा दो 250 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन पिछले कम से कम को 4-5 दिनों से ज़्यादातर उसका मनफी रुझान है। अच्छा, कल चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पे गए हुए थे और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब भी वहाँ पे थे और इसहाक़ डार साहब ने तक़रीर भी फ़रमाई। तो कल शायद इसलिए पॉज़िटिव कर दी, वरना परसों और तरसों नेगेटिव थी। तो अब सवाल ये मेरे ज़हन में आया कि चले स्टॉक मार्केट आपने उस दिन तकल्लुफ़न पॉज़िटिव रखी 2-250 पॉइंट, जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म आए थे कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। लेकिन आज वो कल वाली सारी कसर निकाल दी। तो खाकसार ने फिर फ़ोन उठाया और मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करना शुरू की। तो ज़ाहिर है कि पहले मैंने जिन साहब को फ़ोन किया, वो जो हैं वो ज़ाहिर है कि हैं यूथिया मजहूलुल कौम जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मार्केट इस वजह से नीचे है कि हुकूमत तो जा रही है। मैंने कहा यार अभी कल ही वज़ीर-ए-आज़म साहब होके गए। नहीं, उन्होंने कहा जी हुकूमत का जाना ठहर गया, छुट्टी हो रही है। और जैसे-जैसे वो इन्फॉर्मेशन कन्फर्म होती जा रही है, वैसे-वैसे मार्केट आप देख नहीं रहे 4 दिनों से नीचे है, तो मार्केट नीचे जा रही है। अच्छा, और आपको पता है कि मार्केट जो है वो फ्यूचर की खबरों को इम्पैक्ट लेती है, बल्कि उन पे एक्ट करती है और उनकी बुनियाद के ऊपर सरमायाकार जो है पोज़ीशन लेते हैं। तो ठीक हो गया। फिर मैंने एक और पार्टी को फ़ोन किया और वो पार्टी जो है, वो दूसरी पार्टी है, यानी पटवारी पार्टी है। तो मैंने उन्हें पूछा कि हज़रत ये मार्केट नीचे क्यों जा रही है? उन्होंने कहा आपको लॉस है? मैंने कहा नहीं लॉस नहीं है। कहता फिर प्रॉफ़िट बुक करो। मैंने कहा नहीं प्रॉफ़िट बुक नहीं करना, हम लॉन्ग टर्म लोग हैं, लॉन्ग टर्म सरमायाकारी वाले। तो कहता फिर चुप करके बैठ जाओ, क्या मसला है? मैंने कहा वैसे मार्केट के नीचे जाने बंदा लर्निंग के लिए ना स्टूडेंट या बन के लोला बन के बंदा कहता है, वैसे पाया ना मार्केट थले जा क्यों रही है? कहने कहने लगे जब उन्होंने पंजाबी च कहा सी, मैं उर्दू च कह रहा। जब आप फितने को निकालने की बात करेंगे, यानी कि फितना, यानी कि इमरान अहमद खान न्याजी बकौल उनके, लेकिन वो उसको इमरान अहमद खान न्याजी या इमरान खान या खान कहते नहीं, वो जब भी कहते हैं फितना कहते हैं। कहते हैं जब भी आप फितने को जेल से बाहर लाने की बात करेंगे और मीडिया के जरिए कोई ऐसा तासुर जाएगा कि फितने को रिलीफ मिलने लगा है, तब तब मार्केट मुंह के परले दिखेगी। मैंने कहा कि मुर्शद देखिए, दरमियान में मुज़ाकरात तो बड़ी देर के चल रहे थे। कहते कि मुज़ाकरात बड़ी देर के चल रहे थे ना, जब तक मुज़ाकरात के ना होने का तासुर रहा, तब तक मार्केट ऊपर जाती रही। जैसे ही मुज़ाकरात के होने का तासुर हो गया कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वैसे ही देख लें मार्केट पकड़ाई नहीं दे रही। तो जब भी आप इमरान अहमद खान न्याज़ी को वन वे और द अदर, उन्होंने फिर मुख्तलिफ तारीखें बताई कि फलां तारीख को इसकी ज़मानत हुई, मार्केट कितने पॉइंट घटी? मैंने कहा जी 4,500। कहने लगे अब अगर सारी मार्केट के अंदर सारे शेयर एक दिन में अपने लोअर लॉट पे आए, तो मार्केट 4,800 पॉइंट घटती है। ठीक है? मैंने कहा ठीक हो गया। कहते लेकिन हजूरे वाला, जिस दिन ये जेल से बाहर आएगा, उस दिन मार्केट 9600 पॉइंट नीचे जाए। ठीक है? ये मेरी बात लिख लें आप। मैंने कहा जी लिख लइए, दिल से लिख लइए। लिहाजा अगर आपने मार्केट में से कुछ कमाना है या मार्केट को चढ़ाना है, तो इसलिए फितने के बाहर आने के खिलाफ पूरी कैंपेन करें। मैं कहा बहन मुझे माफ़ी दे दे, मैंने और भी बड़े काम करने होते हैं। तो उनसे मैंने माफ़ी तलब करके फ़ोन को ऑफ किया। तो फिर मैंने ना एक टेक्निकल के बंदे से फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मार्केट जहाँ से चढ़ना शुरू हुई है, तब से मेजर करेक्शन आई नहीं है। मैंने कहा ओके। तो कहने लगे कि पिछली दफ़ा 1,17,000 को मार्केट ने टच किया था। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे को भागी, करेक्शन हुई, ओके। और मार्केट जाके पलटी है 96,000 से कि 97,000 से, ठीक है।
ٹھیک ہو گیا تو کہنے لگے کہ 24,000 کی کریکشن تھی وہ ہو گئی. تو میں نے کہا تو پھر اب 1,17,000 سے واپس کیوں پلٹی ہے؟ کہنے لگے وہ تھوڑا سا اوپر سے پلٹ آئی تھی. اب وہ صحیح 24,000 پوائنٹ نکالے گی اور نیچے سے جا کے، ویسے مجھے نہیں یاد پڑتا پچھلی دفعہ مارکیٹ 96,000 پہ گئی ہو 1,17,000 سے گر کے، لیکن انہوں نے کہا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مارکیٹ جو جا کے نیچے سے وہ والا ریزسٹنس لیول ٹچ کرے گی. اگر آئی بھی ہوگی مارکیٹ تو چند منٹس کے لیے آئی ہوگی، چند گھنٹوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ اوپر 96,000 پہ گئی تھی مارکیٹ. تو یہ سو بلا میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں یاد پڑتا، تو صرف 96,000. لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی جب سے اس کو ہم ری فریم کر لیتے، انہوں نے کہا جی جب سے مارکیٹ چڑھنا شروع ہوئی ہے اس میں کوئی میجر کریکشن نہیں آئی. تو ویسے بھی جو اس وقت جو نئی نسل کے انویسٹر آئے ہیں، بقول ان کے 10,000 کے قریب نئی نسل کے انویسٹر آئے ہیں جنہوں نے آج تک کوئی مندی دیکھی نہیں، وہ تیزی میں انٹر ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر اور اس وقت وہ اپنی طرف سے دمال ڈال رہے ہیں. اور جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی تھوڑی بہت کریکشن کی صورت ہوتی ہے وہ پینک کر جاتے ہیں. تو اگر 10,000 کی کریکشن ہوتی ہے تو وہ 18,000 کی بنا دیتے ہیں اپنی پینک کے باعث، نیچے مال اوپر سیل کر کے، اور اوپر مال سیل کر کے نیچے آ کے پھر دوبارہ خرید کے دیہڑی بھی تو لگاتے ہیں نا. ہاں آہو. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے مارکیٹ نے 24,000 یا 26,000 پوائنٹ نیچے جانا ہے. پچھلی دفعہ اوپر سے لوٹ آئی تھی، اس دفعہ پچھلے لیول سے بھی نیچے جائے گی. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے. مارکیٹ پھر آئے گی اور 1,17,000 کا جو ایک پوائنٹ ہے جو اس نے اپنے لیے مسئلہ بنا لیا ہے اور اس سے آگے نہیں گزر پا رہی، پھر اس کو بریک کرتی ہوئی اب مارکیٹ جب اٹھے گی تو اس کو بریک کرتی ہوئی توڑتی ہوئی نکل جائے گی. یہ انہوں نے فرمایا ہے. اب یہ تینوں نقطہ نظر ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر. ایک آخری جو میں نے بتایا ہے ٹیکنیکل کا نقطہ نظر، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جو لوگ مارکیٹ کو ٹیکنیکلز پہ دیکھتے ہیں، جو اسے اپنی اپنی اینک سے دیکھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر میں عرض کر دیا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب دیکھیں ان تینوں میں سے تیسرے کو تو چھوڑ دینا، پہلی دونوں میں سے کون سی صورتحال درپیش آتی ہے. لیکن میرے خیال کے اندر تو حکومت کے جانے کا کوئی امکان نہیں، ٹھیک ہے. اور پہلی بات، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ویسی تبدیلی آتی ہے، یہ بڑی بات لکھ لی جائے، اگلا وزیر اعظم بھی میاں محمد نواز شریف صاحب ہی نامزد کرنے جا رہے ہیں اور پی ایم ایل این کا ہی ہوگا. اگر ہوگا، اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں، ناٹ ایون 1% امکان ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے، میں بہت سارے اگر لگا کے بات کر رہا ہوں، اگلا وزیر اعظم بھی نواز شریف نہیں کرنا. تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ اتنی انتہا پسندی، ایکسٹریمزم آ چکا ہے مارکیٹ کے اندر کہ ہم اپنی مرضی کی خبر چننا چاہتے ہیں. اور مارکیٹ ٹیکنیکلز پہ گرتی ہے یا چڑھتی ہے، ہم اسے اپنا جو ہے روپ یا بہروپ پہنا دیتے ہیں. ہم اسے اپنے مطالب و معنی پہنا کے کہتے ہیں کہ مارکیٹ اس وجہ سے گری یا مارکیٹ اس وجہ سے اٹھی. جس طرح پولٹری کے ریٹ بڑھتے ہیں تو وہ حمزہ شہباز شریف بڑھا رہا ہو، ٹھیک ہے. ہاں جب گرتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیڑا، اچھا میں وہ گالی نکلنے لگی تھی، کیڑا گرا رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا. اے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ لوگ جو ہیں اپنے ناپسندیدہ کردار جو ان کی ہوتے ہیں ان کے بارے میں نیگیٹو بات کر کے اور سن کے خوش ہوتے اور مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے. نقصان پورا نہیں ہوتا، صرف اطمینان ہو جاتا ہے کہ جناب دیکھیں نا حمزہ شہباز شریف جو نا دیہڑی لا رہے ہیں، 2 نمبر آدمی ہے، پیو بھی ہیں جی سی، دادا بھی ہیں جی سی، ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ. ਇੱਥੇ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਇੱਥੇ. ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ جو بھائی. ویسے اس حوالے سے میاں نواز شریف بڑی کمال کی چیز ہے یار. جو اس سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی انتہا کی محبت کرتے ہیں، اور جو اس سے نفرت کرنے والے وہ بھی انتہا کی نفرت کرتے ہیں.
نواز شریف سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں سڑکاں تے ڈالر وچھا دئیے میاں نواز شریف اگر قدم دھرے ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਦਮ ਧਰੇ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਦੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, جو اس سے محبت کرتا ہے جان دے دیے میاں دے ਉੱਤੇ, جو اس سے محبت کرتا ہے, اور جو اس سے نفرت کرتے ہیں نا وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں. وہ یار دادا انہاں دا آہو پھول ویچدا ہوندا سی ਉੱਥੇ, ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا اب پھول جو ہے وہ دو جگہوں پہ بیچے جا سکتے, ایک جنازگاہ کے باہر اور ایک کسی اور جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن وہ وقت یہ والا تو نہیں تھا, مصنوعی آرائش اور مصنوعی زیبائش تو اس وقت نہیں آئی تھی, تو پھول ریگولر بازار کے اندر ہوتے تھے, گل فروشوں کی دکانیں ہوا کرتی, ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنی بچپن کے اندر بعض دکانوں پہ برش سے جو کہ اس کے اوپر سفیدی ہو گئی ہوئی تھی لیکن ہلکا ہلکا نظر آتا تھا, گل فروشوں کی دکان دیکھی ہوئی ہے بھائی, اندرون شہر میں دیکھی ہوئی ہے گل فروشوں کی دکان, جہاں پہ سنیارے کی دکان ہے, سبزی کی دکان ہے, دودھ دہی کی دکان ہے نا, گل فروشوں کی دکان بھی ہوتی تھی. تو پرانے زمانے کے اندر چونکہ آرائش و زیبائش صرف ان سے منسلک تھی تو یہ اس زمانے کا کلچر تھا, لیکن وہ ہمیں اسے کہیں اور پہنچا آتے, میرا دل نہیں کر رہا وہ بات ان کی الزام دہرانے کا. پھر اس کے بعد 1937 میں جنہوں نے کاروبار کا آغاز کیا تھا, یار 1937 میں سے جس نے 1 ایکڑ زمین خرید کے رکھی تھی وہ اربوں پتی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کے بعد وہ تو کاروبار کر رہے تھے نا, پیسہ روٹیٹ کر رہے تھے بھائی. اس وقت تک جب انہوں نے یہ گارڈر شارڈر لوکل بنانے شروع کیے ہوں گے یا سریعت وغیرہ بنانا شروع کیا ہوگا, اس وقت تک یہ سارا کچھ انگلینڈ سے بن کے آتا تھا بھائی جہاز پہ. جب لوکل ری سائیکلنگ شروع کی ہوگی تو مارجنز کتنے ہوں گے اس وقت ان کے پاس, آپ ذرا غور کیجئے, ٹھیک ہے نا. ہاں, نہیں آپ ذرا غور فرمائیے نا کہ اس وقت مارجنز کتنے ہوں گے, جبکہ ان کے مقابلے میں چیزیں بیچنے والا جو تھا وہ انگلینڈ سے مال منگوا رہا تھا, اور انگلینڈ کے بھی اس وقت کا جب جہاز چلتے تھے, دکھانی جہاز ہیں, وہ والے جہاز جب چلتے تھے تو تب مارجن کتنا کو ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور وہ جناب 1947 تک وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے تھے لاہور کے اندر. پھر ہم نے وہ بادامی باغ میں ان کے پیکو کے سارے کارخانے, پھر وہاں سے جب ضیاء الحق صاحب نے کوٹ لکھپت میں نہیں پہلے موو کر گئے تھے ضیاء الحق نے, تو بعد میں ان کو دیکھ کے, ان کو اور پیکو کو دیکھ کے یہاں پہ انڈسٹری اسٹیٹ بنائی نا, تو وہ وہاں سے موو کیے, انہوں نے زمین ادھر کو لے لی کیونکہ ریل ادھر سے آتی تھی جو کہ سکریپ لے کے آتی تھی, اور پھر جناب وہ انہوں نے اس کے اوپر وہ ساری اپنی امپائر بلڈ اپ کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفرت یا محبت میں جو مرضی کہتے پھریں, مارکیٹ گری ہے, کریکشن ہے, اور بھی گر سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.